السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل بینیفیشل باتیں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. یہاں پر چل رہا ہے جی USA میں لانگ ویکینڈ، 4 ڈے ویکینڈ. بچوں نے خوب انجوائے کیا، ہم نے بھی خوب انجوائے کیا، اور آج آخری دن ہے. تو میں نے سوچا کہ میری YouTube فیملی میری ویڈیو کا انتظار کر رہی ہوگی، تو تھوڑا سا اس پہ بھی کام کیا جائے اور آپ سب کے لیے بھی کچھ اور مزید حقائق لے کر آؤں میں سامنے. تو آپ نے دل تو نہیں کرتا کہ بار بار اسی طرح کی باتیں کی جائیں نفرتوں کے متعلق، لیکن اب کیا کریں. ہاں، ہماری جو پارٹی ہے، جو کچھ بہنیں ہیں YouTube پر جن کو سکون ہی نہیں آ رہا، حالانکہ چیریٹی کی چپیڑ ایسی پڑی ان کے منہ پر کہ پورے YouTube پر اس چپیڑ کی آواز گونجی، دور دور تک انڈس ہاسپٹل کی وہ ویڈیو گئی، سب نے دیکھی کہ جی چیریٹی کی اصل حقیقت سٹوری کیا تھی. اس کے باوجود اب ان بہنوں نے ایسا یو ٹرن لیا ہے کہ اب یہ مکر ہی گئی ہیں کہ جی ہم تو اس چیریٹی کو کویسچن ہی نہیں کر رہے تھے، ہم تو اس چیریٹی کو کویسچن کر رہے تھے جو اس چیریٹی کے پیچھے کی جا رہی تھی. تو دوستو، جنہوں نے 30,000 پاؤنڈ اپنی جیب میں نہیں رکھے، تو وہ کیا 4-5 ہزار پاؤنڈ اپنی جیب میں رکھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو سوچنے والی باتیں، ان باتوں پہ نا غور کیا کریں. یہ بس اپنے کانٹینٹ، اپنے ویوز کے چکروں میں اندھی ہو چکی ہیں، جن کو بالکل احساس نہیں ہو رہا کہ یہ لوگوں کے ساتھ کر کیا رہی ہیں. اور جہاں تک لوگوں میں کیڑے نکالنے کی بات ہے کہ صبح دوپہر شام لوگوں میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں، جو اپنے گھر میں کیڑے پالے جا رہے ہیں، اتنی گندگی پیدا کی ہوئی ہے، ان کیڑوں کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور ساتھ زبان کی گندگی، اخلاق کی گندگی، دل کی گندگی، آنکھوں کی گندگی، تو پھر یہ چھوٹے موٹے گھر کی گندگی کیا اہمیت رکھتی ہوگی ان لوگوں کے قریب نزدیک. تو دیکھیں جی، ہمیں فکر ہوتی ہے ہمارے گھر میں اگر ذرا سی بھی گندگی ہو یا کوئی کیڑے مکوڑے آ جائیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں گھر کو صاف کیا جائے. لیکن یہاں پر کوئی ایسے حالات نہیں ہیں. یہ تو چھوڑیں، ہمیں تو یہاں تو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ ہم اپنی قبر میں کون سے کیڑے انوائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی سوچنے والی باتیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جی، یہاں پر میں بنا رہی ہوں چائنیز فوڈ. بارش ہو رہی تھی، ویدر ذرا خوبصورت سا ہو گیا تھا، میں نے سوچا ذرا ڈیفرنٹ سا کھانا بنایا جائے. تو ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں، انجوائے کریں ویڈیو کو بھی، اور ساتھ ساتھ انجوائے کریں یہ کانورسیشن. ہاں جی، بس جی ان عورتوں کو دیکھنے کے بعد نا مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ کیسی عورتیں ہیں. کیونکہ گروئنگ اپ ہمیں ہمیشہ سے الحمدللہ میں نے اپنے دادی کو ایک بہت ہی فیئر انسان پایا. وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہوؤں کے ساتھ بہت ایکولی ٹریٹ کرتی تھیں. اسی طرح میں نے اپنی امی کو دیکھا، اپنی چچیوں کو دیکھا، اپنی خالاؤں کو دیکھا، اپنے ارد گرد کے لوگ دیکھا، جہاں پر محبت سکھائی جاتی تھی، ایک دوسرے کی ہیلپ کی جاتی تھی، ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے والی عورتیں بنایا جاتا تھا. اور ہمیں یہ سکھایا گیا، اور بلکہ دیکھا گیا، ہمیں سکھایا اس سے زیادہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو آبزرو کرتا ہے نا انسان، تو وہ زیادہ لانگر لاسٹنگ افیکٹس ہوتے ہیں. تو ہم نے جب اپنے ارد گرد یہ دیکھا کہ یہ تو ایسی بہترین خواتین ہیں کہ ماشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرنے والی لوگ، کبھی کسی کی برائی نہیں کی کبھی. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب میں YouTube پہ یہ جو پھپے کٹنیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا YouTube کی، بڑی حیران کی ہوتی ہے. پھپے کٹنی کا مطلب لیٹس ڈیفائن پھپے کٹنی. کافی سارے لوگ شاید نا واقف ہوں، اور اگر واقف بھی ہوں گے تو پھر آ کے الزام لگ دیا جائے گا جی یہ تو بیڈ ورڈ تھا اور انہوں نے سلینگ یوز کی تھی. تو لیٹ می ڈیفائن، اور میں گالی نہیں ہے یہ ایکچولی آپ لوگوں کے کیریکٹر کو ڈیفائن کرتی ہے. ایگزیکٹلی بڑا سوچا میں نے کہا واو دس فٹس دس کیریکٹر. تو جی آپ لوگ نا، وہ پھپے کٹنیاں وہ ہوتی ہیں جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کوئی کوئی ان کے پاس کوئی حقائق نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتا، بس وہ آ جاتی ہیں اور لڑائیاں جھگڑے فساد کرتی ہیں. بے شک وہ آن لائن ہو، اب میں سوچتی ہوں پرسنل لائف میں آپ لوگ کیا کرتے ہوں گے پتہ ہے. خیر اینی ویز، یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو لڑائیاں کرواتی ہیں، جھگڑے کرواتی ہیں، بے شک دوستوں کے درمیان، فیملیز کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، آن لائن لوگوں کے درمیان. تو یہ وہ ہوتی ہیں پھپے کٹنیاں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو ایسا بہترین طریقے سے بنایا ہے، ماشاءاللہ اس کے دل میں اتنا درد رکھا ہے، اس کی نیچرل ممتا اس میں پائی جاتی ہے. وہ بے شک ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں، بیٹی کی، بیوی کی، جون سے بھی روپ میں ہو، اس میں ایک نا جوڑنے والا، محبت پیدا کرنے والا کیریکٹر پایا جاتا ہے. یہ نیچرل فطرت ہوتی ہے. لیکن 95% ایسی ہوتی ہیں نارمل عورتیں، اور 5% بیچ میں ہو جاتی ہیں ایب نارمل، جیسے کہ ہم ان عورتوں کی شخصیت میں دیکھتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ عورتیں نا
बड़ी इनसिक्योर होती हैं, जो इनकी अपनी अंदर की फ्रस्ट्रेशंस होती हैं ना, वो अब किस सूरत में होती हैं वल्लाह आलम, लेकिन इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशंस, इनकी ज़ुबानी हम देखते हैं, रोज़ सुनते हैं कि कैसे जहर उगलती हैं लोगों के बारे में, और उन चीज़ों के बारे में कोई इनके पास सबूत नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि आया ये जो बोल रही हैं सुबह दोपहर शाम, क्या इसमें कोई सच्चाई है, कोई हक़ाइक़ हैं, कोई हकीकत है, नहीं, लेकिन ये बोलती जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर की इनसिक्योरिटी बोल रही होती हैं। दोस्तों मैं सच्ची बता रही हूँ कि आप ना अपने इर्द गिर्द ऑब्ज़र्व करें, स्टार्ट ऑब्ज़र्विंग औरतें अराउंड यू, ठीक है, जो इनसिक्योर इस तरह की ख़वातीन होंगी ना, वो आप में इसी तरह के सिम्टम्स, उनकी इसी तरह के असरात पाए जाएंगे, और जो सिक्योर कंटेंट होती हैं औरतें, उनको आप झोंपड़ी में भी वो रह रही होंगी ना, तो वो खुशबाश होंगी, उन्हें कभी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत महसूस होगी, या अपने आप को कभी भी कमतर नहीं महसूस करेंगी। लेकिन ये जो ऑनलाइन बैठी हुई हैं पर्दे के पीछे, जो किसी को देखती भी अपना आप दिखाती भी नहीं है, ना किसी और को इस तरह जानती हैं, लेकिन उनके बारे में ये बात करने का हक कहाँ से रखती हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। आप कैसे इतने जजमेंटल हो सकते हैं जिन लोगों के बारे में आप सिर्फ जो अपना थोड़ा बहुत कंटेंट आपको दिखा रहे हैं, और आप पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं उनके ऊपर, ठीक है। अल्लाह ताला ने औरतों को बड़ा इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स बना के भेजा है, बहुत सारे राइट्स के साथ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ज़िम्मे हैं, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी होगी हम हर चीज़ की। और जो कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंगली औरतों को इंकरेज किया जाता है कि वो एक फेयर और बैलेंस्ड सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ गुजारें, ठीक है। जब हमें इतना हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम कैसे हट सकते हैं अपनी हम कैसे भूल जाते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर हम पे, एज अ डॉटर हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे छोड़ी गई। हमारा दीन हमें सिखाता है कि एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारें जिसमें हम जॉब भी कर सकते हैं, तालीम भी हासिल कर सकते हैं, एक फुली अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये ख़वातीन आके जीप कहती हैं ये नहीं करो, इस्लाम ये नहीं करता, इस्लाम ऐसे नहीं करता, इस्लाम शादी के हक़ नहीं देता, किस तरह की बातें करती हैं आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने इस्लाम पढ़ा भी है, अपने पास से चीज़ें मत फैलाएं। सबसे बड़ी बात है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल से हमें पता चलता है कि जी वो एक बिज़नेस वुमन थी, वो अपने घर को भी देख रही थी, बाहर बिज़नेस भी संभाल रही थी, ठीक है। तो हमें एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि जी हम भी घर से बाहर निकल के काम कर सकते हैं। हाँ, हमारी क्या कहते हैं, जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं उसमें रहते हुए आप बेआईन मत करें, अपनी बाउंड्रीज़ को समझें, इस्लाम के दायरे में रहते हुए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। बार बार आके कहती हैं कि जी एस्टा पे क्यों जॉब करती थी पलविशा, बच्चों को क्यों संभालती थी पलविशा, अगर इसका मियाँ इतना अच्छा काम करता था। तो लेट मी टेल यू लेडीज़, मैं खुद आई वर्क पार्ट टाइम, इसलिए में फ़्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। एस्टा जैसी जॉब या बच्चों को संभालना, इसमें फ़्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपने घर को भी मैनेज कर सकते हैं, आप बाहर भी जा सकते हैं, आप अपनी जॉब भी कर सकते हैं। वो काम उन्होंने किए जो पहले उनकी प्रायोरिटी थी, उनके बच्चे, उनका घर, उनका शोहर, और जो बाद में थोड़ा सा टाइम बचता था तो वो यहाँ इधर उधर जॉब कर लेती थी। इसमें क्या बुराई है, क्या हक हलाल की कमा रही थी, इसमें तो कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आप लोगों के नज़र में ना पता नहीं हर चीज़ को मेहनत से कमा रही थी, रिस्क मेहनत से कमा रही थी, तो उसको डिग्रेड कैसे कर देते हैं आप लोग। हाँ जी, ऑन दी अदर हैंड ये रिएक्शन वाली बीबी जो डॉक्टर 420 अपने घर को निगलेक्ट करती हैं, घर की उसकी सफाई नहीं करती, बच्चे को निगलेक्ट करती हैं, बच्चे की सेहत से पता चल रहा है उसको कितना निगलेक्ट किया जा रहा है। तो बस सुबह दोपहर शाम ऑनलाइन बैठ के लोगों के व्लॉग्स देखना, उनकी ज़िंदगी में झांकते रहना और फिर उस पर बुराइयाँ करना, ये अगर आप काम करती हैं दैट इज़ अगेंस्ट इस्लाम। इस्लाम ने पहले आप पर ड्यूटी लगाई है, अपने घर को संभालें, अपने घर को देखें, अपने शोहर को देखें, अपने बच्चों को देखें। अगर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी तरीके से हो रही हैं तो फिर आप, जबकि आपके व्लॉग से साफ नज़र आ रहा है कि आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी लैक कर रही हैं। यूट्यूब माशाल्लाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, लेकिन आप एक दूसरे की सलाहियतों को देखते हैं, उन्हें अपलिफ्ट करना चाहते हैं, औरतों को एम्पावर करना चाहते हैं कि कितना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। हर औरत अपने अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली, अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली, अपने जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इतनी प्यारे प्यारे काम कर रही हैं। सच्ची से जब मैं देखती हूँ मेरा दिल करता है कि मैं उनकी तारीफ़ करूँ, और मैं जाके इसीलिए कॉमेंट्स लिख कर आती हूँ कि मेरा जेन्युइनली उनका दिल करता है उनकी तारीफ़ें करने का। सब्सक्राइब करती हूँ, उनको प्रमोट करती हूँ
اسی لیے کہ میں چاہتی, اسی کو سسٹرہڈ کہتے ہیں, ایک دوسرے سے پیار کرنا, انکنڈیشنل پیار, جہاں کہ مجھے ریٹرن میں کچھ نہیں چاہیے, صرف میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ محبتیں پھیلا سکیں, بانٹ سکیں, ایک دوسرے کو دکھا سکیں کہ میری آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے, جان پہچان بھی نہیں ہے, اس کے باوجود میں آپ کو اپلفٹ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں کہ بہت ساری عورتیں انانیمسلی آ کے دیکھتی ہیں, کامنٹس چھوڑتی ہیں, کیوں اپنی دکھ درد جو نہیں کسی کے ساتھ اپنی ریئل لائف میں شیئر کر سکتی ہیں, وہ یہاں پر آ کر کر رہی ہوتی ہیں, یا سن رہی ہوتی ہیں, یا دیکھ رہی ہوتی ہیں. پلوشا جی نے اتنی پیاری اپنی ویڈیو بنائی آن نیولی ویڈس کے لیے, تھوڑا سا کہ ایڈوائس دینے کے لیے, اس کے اوپر جی مذاق بن گیا. کیا برا کر رہی تھی وہ؟ آپ لوگوں کو فالو کریں, آپ لوگ کو دکھائیں کہ گھروں میں جھگڑے کرو, فساد کرو, شیطانی کام کرو, یہ سیکھیں گے لوگ آپ سے. ان سے اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں. کافی لڑکیوں کی زندگی میں چینجز آئیں, ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے حالات تبدیل کیے. امپاور کریں, انکریج کریں. اور اگر کوئی اداس زندگی بھی گزار رہا ہے, کوئی اپنی اسٹرگل سے گزر رہا ہے, ان کے لیے بڑی اپلفٹنگ ہے ان کی ویڈیوز. تو آپ لوگوں کو نیگیٹیوٹی کیسے نظر آتی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ بھرے ہوئے ہیں, خود نیگیٹیوٹی ٹاکسسٹی سے بھرے ہوئے لوگ ہیں آپ. ایک سیکیور عورت, ایک کنٹینٹ عورت کبھی بھی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرے گی, ٹھیک ہے؟ پلوشا جی کو ہی لے لیں, بار بار مجھے انہی کی ایگزامپل دینی پڑتی ہے, کیونکہ وہی بیچاری ہر وقت موضوع کا بنی ہوتی ہیں کانٹینٹ, تو انہی کو دیکھ لیں. وہ کبھی کسی کے بارے میں برائی نہیں کرتی, مسکرا کر پیش آتی ہیں, جس سے بھی ملتی ہیں اچھے طریقے سے ملتی ہیں, عزت سے ملتی ہیں, عزت دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عزت دیتے ہیں, کیونکہ وہ دوسروں کو عزت دے رہی ہیں. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کی بہت سوچیں اس پہ کہ کر کیا رہے ہیں آپ لوگ. ایسی عورتوں کے پاس سے نا, پلوشا جی جیسی عورتیں, سکون محسوس ہوتا ہے, ایک بڑا کامنگ افیکٹ آتا ہے ان کو دیکھ کر, اور ریلیکسیشن کا احساس ہوتا ہے. کیونکہ سارا دن محنت کر کے آئے بندہ, اگر تھوڑی دیر یوٹیوب بھی لگائے, تو آپ جیسی لڑاکا فسادی عورتیں نظر آئیں تو کون دیکھنا پسند کرتا ہے؟ لیکن انفارچونیٹلی ہیں کچھ پاگل جو آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے, ان کو بھی ہدایت دے, اور ان کی آنکھوں پہ سے جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائیں, کہ ان کو آپ لوگوں کی اصل روپ نظر آ جائیں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. ماشاءاللہ ایسی عورتیں جو اپنی زندگی میں کنٹینٹ ہوتی ہیں, وہ دنیا کے لیے بھلائی چاہتی ہیں, وہ اپنی کمیونٹیز کو بہتر بنانا چاہتی ہیں, وہ اپنے ارد گرد کا ماحول اچھا رکھنا چاہتی ہیں, وہ اپنے گھروں کو جنت بنانا جانتی ہیں. تو آپ یہاں پر میں آپ کو نا دوستوں جلدی سے دکھا دوں, ایک یہ ریمیڈی جو میں دکھا رہی ہوں اسکرین پر, یہ باداموں کی ریمیڈی ہے. اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے, مائیگرینز رہتے ہیں, تو بس بادام کھانا شروع کر دیں, کیونکہ اور اگر اس طرح کی کانٹینٹ دیکھیں گے نیگیٹو, تو اس کے بعد بھی سر میں درد ہو جائے گا. اس لیے یہ ریمیڈی بہت افیکٹو ہے. بادام کھائیں, اس میں بے حد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے نیوٹرینٹس ہیں کہ آپ کے بلڈ پریشر کو نارملائز کرے گا, آپ کی باڈی میں ساری جو ڈیفیشینٹ ہوں گے نا آپ وائٹامنس اینڈ منرلز, وہ پورے کرے گا, اور ہیڈکس نیچرلی ختم ہو جائیں گی. تو ڈیلی بادام کھانا اسٹارٹ کریں, ٹھیک ہے؟ واپس آتے ہیں جو سر دردی کا ٹاپک تھا. ہاں جی, تو میں بات کری تھی جو پازیٹیو خواتین ہوتی ہیں, وہ اپنے ارد گرد کا ماحول بھی پازیٹیو بناتی ہیں, اپنی کمیونٹیز کو چاہتی ہیں کہ خوبصورت جگہ بنائیں. اپنی کوئی ایسی لیجنڈس ہوتی ہیں, یہ لیجنڈری خواتین ہوتی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ پازیٹیو امپیکٹ چھوڑ کے جائیں اس دنیا پر, جیسے کہ پلوشا جی کر رہی ہیں ماشاء اللہ. اور ان کی طرح بے حد, میں کہتی ہوں یوٹیوب بھرا ہوا ہے پازیٹیوٹی سے, اور ماشاء اللہ آپ لوگ بھی, نیگیٹیوٹی صرف 5% ہے, اس کو بھی ہم مٹا کے چھوڑیں گے, فکر نہیں کریں آپ, ٹھیک ہے؟ بندوبست کر لیں جلدی سے آپ لوگ اپنا. تو اینی ویز, اور جو نیگیٹو خواتین ہوتی ہیں نا, وہ گھروں کو جہنم بنا دیتی ہیں, ٹھیک ہے؟ جہنم, خود بھی لڑتی رہتی ہیں, گھروں کا ماحول بھی نیگیٹو رکھا ہوتا ہے. اور اللہ رحم کرے ہمارے اوپر اور ہماری کمیونٹیز پر اور انسانیت پر, کہ جو پھر یہ بچے پروان چڑھاتی ہیں ایسی نیگیٹو خواتین, وہ بھی ہمیں پھر نظر آتا ہے دیکھنے میں ارد گرد. آپ غور کریں. تو دوستوں میں یہی کہوں گی کہ اپنے ارد گرد ماحول پہ ذرا آبزرو کریں بیٹھ کر, اور دیکھیں آپ کو پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی خود بخود ہی نظر آئے گی. انسیکیور ویمن آپ کو نظر آئیں گی جل سڑ بھننے والی, ٹھیک ہے, جو بس نہ خود خوش ہیں نہ کسی اور کو خوش رہنے دیں گی. اور پازیٹیو خواتین آپ کو جب نظر آئیں گی, ان کی کمپنی میں بیٹھ کے نا, بے شک ان کی کوئی ویڈیو ہی ہو, اس کو آپ 5 منٹ کے لیے دیکھیں گے, آپ کو سکون محسوس ہوگا, اچھا محسوس ہوگا, ریلیکس, آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے, ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں بہت غور کرنے والی باتیں ہیں. جو پازیٹیو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہیں, کسی جھگڑے فساد میں انوالو نہیں ہوتی ہیں, دور رہتی ہیں ایسی چیزوں سے, وہ ان برائیوں کا حصہ نہیں بننا چاہتی ہیں. اور یہی بات ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ, کہ نہ پلوشا نہ ان کی کوئی بہن اس نیگیٹیوٹی کا حصہ بننے کی کوشش کری ہیں, نہ کوئی ان کو جواب دیتی ہیں. بیچاری پلوشا ایک حد ہوتی ہے نا, انہوں نے تھوڑا سا وہ بھی ہلکے پھلکے انداز میں, کیونکہ ان کا جب وہ پاپولر ہوئی تھی, وہ ان کا کانٹینٹ ہی کامیڈی فنی ٹائپ تھا, تو انہوں نے فنی انداز میں ان کو جواب دینے کی کوشش بھی کی, لیکن اس کا بھی 1000 کیڑے نکالے ان عورتوں نے, جو کہ خود کیڑے ان کے اوپر چل رہے ہیں, لیکن وہ کیڑے نظر نہیں آتے, دوسروں کے بڑے اچھے نظر آتے ہیں ان کو. بہرحال دوستو, امید ہے کہ آپ کو یہ والا ولاگ بھی اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ
جزاک اللہ خیر جن جن سب نے مجھے سبسکرائب کیا، مجھے لائکس اینڈ کامنٹس دیے اتنے پیارے پیارے، میں بہت شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ جو اتنی عزت بخشنے والے ہیں اور جو میری مدد کریں گے انشاءاللہ نگیٹیوٹی کو سٹاپ کرنے میں، اور میری باقی تمام بہنیں جو اس پہ اتنا کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمت توفیق عطا کریں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں اور ہم اس گندگی کو، اس نگیٹیوٹی کو یوٹیوب سے خالی صفائی کر دیں، صفایا کر کے جائیں گے۔ تو جی اچھا لگا ہوگا آپ کو یہ والا ولاگ، اور مجھے بتائیے گا کہ نیکسٹ ٹاپک کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ریئلی میں بھی تنگ آ گئی ہوں ان کے اوپر باتیں کر کے، لیکن یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں انہی کو ڈسکس کرنا، ویسے تو اس قابل ہے نہیں۔ تو شکریہ دوستو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، انٹل نیکسٹ ولاگ اور نیکسٹ مزے کی باتیں، اپنا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی پھپے گھٹنیوں سے بچا کے رکھیں، وہ بے شک آن لائن ہوں، آف لائن ہوں، جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شیطانوں سے محفوظ فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔